नाज़रीन, भारत के वज़ीर आज़म तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सामने आने वाले हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद होंगे। ये टाकरा कहां पर होगा? सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 महीनों में दूसरी मरतबा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दावत दी गई अमेरिका की। अमेरिका में फील्ड मार्शल को क्यों बुलाया गया है, जहां पर दुनिया के किसी और लीडर को, किसी और मिलिट्री लीडरशिप तक को नहीं बुलाया गया? उस एक इवेंट में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया है। वो इवेंट क्या है? और नाज़रीन, इसके साथ साथ भारत में रेजिम चेंज होने वाला है। मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब मोदी सरकार के खिलाफ खुद भारत से आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी डेड हो चुकी है। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज डेड, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज डेड। ये भारत के अंदर खुद उनके तज्जियाकार, खुद उनके सहाफ़ी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि JF-17 थंडर को फ़िज़ाओं में पहली मरतबा देखा गया है पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के बाद शहरे इक़्तिदार में। आखिर वो कौन सी ऐसी सिचुएशन थी कि JF-17 थंडर को हमें फ़िज़ाओं में बुलंद करना पड़ा? सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अमरीका की जानिब से तिजारती बॉम्ब एक मज़ीद गिरा दिया गया भारत पर। हमने जो आपको बातें की थी एग्जैक्टली वही हुआ। 100% हमने आपको कहा था कि इजाफा हो सकता है टैरिफ में। 25% टैरिफ पहले लगाया था, 100% इजाफे के बाद अब 50% मजमूई तौर पर टैरिफ लगा दिया गया है भारत पर। यह सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक इंतहाई अहम फेस ऑफ की। ये कोई रेसलर्स का फेस ऑफ नहीं है, ये फेस ऑफ है 2 राइवल कंट्रीज का। जी हाँ, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होगा और वहाँ पर एक समिट होगा चाइना में। 31 अगस्त से शुरू होगा और 1 सितंबर तक और काफ़ी दिनों तक जो कहा जा रहा है कि ये जारी रहेगा। अब उसमें पाकिस्तान और भारत पहली मरतबा आमने सामने आएंगे। भारत के मोदी, इंटरनेशनल खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वहाँ पर जाएंगे। ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि 7 साल बाद 2018 के बाद पहली मरतबा मोदी चाइना का दौरा करेंगे। नाज़रीन, जब वहाँ पर जाएंगे तो ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद हो और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हो। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स क्या होगी, किस तरीके से आमना सामना किया जाएगा, भारत के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, भारत क्या स्टांस वहाँ पर अपनाएगा, भारत को किस तरीके से डील किया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से, चाइना किस तरीके से भारत को डील करेगा, वहाँ पर क्या रिएक्ट किस तरीके से किया जाएगा, ये वो तमाम तर बातें हैं जो ज़ेर गर्दिश हैं और सवाल किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले भी आप जानते थे कि शंघाई ताउन तंजीम में जो भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर उनके मिनिस्टर्स और आला फौजी और अस्करी क़यादत गई थी, तो वहाँ पर उनके साथ किस तरीके का सलूक किया गया। पाकिस्तान खवाजा आसिफ भी वहाँ पर मौजूद थे और उनकी जो आइकॉनिक पिक्चर थी वहाँ पर जो हाथ बांध कर राजनाथ सिंह और उनकी जो अस्करी क़यादत खड़ी हुई थी हाथ बांध कर और हमारे वज़ीर दिफा सामने से गुजर रहे थे, तो उस एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया था। अब देखना यह है कि जब वहाँ पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टकराव होगा, आमना सामना होगा मोदी सरकार का, तो फिर वहाँ पर क्या रिएक्शन दिया जाएगा और वहाँ से क्या डेवलपमेंट्स आएंगी, ये वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, इससे बड़ी अहम खबर ये है कि भारत के अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। किस चीज़ की आवाज़ें उठ रही हैं? दे आर सेइंग दैट द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, द इंडियन इकोनॉमी इज डेड। जी हाँ नाज़रीन, ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 2 महीनों के दौरान दूसरी मरतबा मदऊ किया गया है। जब मोदी सरकार से यह सवाल किया जा रहा था उनकी अपनी ऑपोजिशन की जानिब से कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ज़ोहराने पर जाते हैं, दावत पे जाते हैं, उनको रिसीव किया जाता है, उनको ऑनर पेश किया जाता है, और हमारे मोदी वो तो छुपते फिर रहे हैं। ये ट्रंप के बयानात पर वो तो ये तक नहीं कह सकते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अगर ट्रंप गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाओ। लेकिन मोदी सरकार कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं कह सकी। उल्टा उसी ऑपोजिशन पर जिसने सवाल किया, उसी ऑपोजिशन जिसने मोदी सरकार को कहा कि जस्टिफिकेशन दो, उन पर तनकीद की, रादर देन गिविंग एनी स्टेटमेंट ऑन दी सेइंग्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी बयान थे, किसी एक पर मोदी सरकार ने कुछ नहीं कहा।
بس کہا کہ ہم نے کسی کے کہنے پر جنگ بندی نہیں کی، ہم نے کسی کے کہنے پر یہ سب نہیں کیا، پاکستان خود آیا تھا، پاکستان خود ہم سے جنگ بندی کرنا چاہتا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہمیں بس کر دو، ہماری بس ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دو۔ خیر ان کی سٹیٹمنٹس جب بھی ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ سراسر جھوٹ پر مبنی اور ایک پروپیگنڈا تھا جس کو پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپوز کیا۔ ناظرین اہم خبر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ کا دورہ کیوں کر رہے ہیں؟ سینٹ کام کے چیف کی، سینٹ کام کے کمانڈر کی تبدیلی کی تقریب ہے، ریٹائرمنٹ کی تقریب آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ جنرل کریلا جن کو پاکستان میں اعلیٰ عسکری ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، نشان امتیاز ملٹری، صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے ان کو پریزنٹ کیا گیا تھا، اور ناظرین اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور یہ فلوریڈا میں، ٹیمپا فلوریڈا میں ایک اہم تقریب ہوگی جس میں سینٹ کام کے نئے چیف کو جو ہے وہ عہدہ دیا جائے گا، اور وہ ہیں براڈ کوپر، یہ وائس ایڈمرل ہے جو کہ سینٹ کام کے نئے چیف بنیں گے، سینٹ کام کے نئے کمانڈر بنیں گے۔ اب ناظرین کسی اور ملک کی پرسنالٹی کو، اہم شخصیت کو، ملٹری لیڈرشپ کو مدعو نہیں کیا گیا، مدعو کیا گیا تو کس کو؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ ناظرین اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے، جو ضروری بات یہ ہے کہ جنرل کریلا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر تھے، ہمارے تعلقات اچھے تھے، اب دوسرے نئے چیف جو بنیں گے سینٹ کام کے، ان کے ساتھ انٹریکشن کے لیے، ان کے ساتھ تعلقات کو استوار بنانے کے لیے، ان کے ساتھ گڈ ٹرمز بنانے کے لیے، ان کی تقریب میں شرکت کے لیے دعوت دی گئی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو۔ عین ممکن ہے کہ بہت جلد ڈیولپمنٹ اس حوالے سے بھی آ جائے۔ یہ ناظرین بھارتی میڈیا پر خبریں زیر گردش ہیں، اور بھارتی میڈیا میں واویلا مچا ہوا ہے، اور کہیں پر کوہرام بھی مچا، یہ نہیں کہ ہر جگہ پر شور و غل ہے، کئی جگہ پر خاموشی بھی چھائی ہوئی ہے، اور مودی سرکار سے سوال کیے جا رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مودی سرکار کیا کر رہے ہیں؟ مودی سرکار جو کر رہے ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ عین ممکن ہے کہ رجیم چینج ہو جائے بھارت میں۔ ناظرین رجیم چینج بھارت میں ہوگا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو ہم خبر بتائیں نا کہ 50% اب ٹیرف امپوز کر دیا گیا بھارت پر امریکہ کی جانب سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ یہ ایک سرپرائز دیا گیا ہے، ایک نیا تجارتی بامب گرایا گیا بھارت پر۔ اور ناظرین رجیم چینج بھارت میں کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کیونکہ کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ سے انہوں نے بہت بڑا پنگا لے لیا ہے۔ امریکہ نے کہا تھا کہ روس سے تیل نہیں خریدنا، روس سے تیل خریدا، نہ صرف روس سے تیل خریدا بلکہ اس کو اوپن مارکیٹ میں فروخت بھی کیا، روس کو منافع دیا، خود کو منافع دیا، پروفٹ میں تھے خود بھی، وہاں سے خریدتے اوپن مارکیٹ میں بیچ دیتے۔ روس کے ساتھ دیگر ممالک کی تجارت پر تو امریکہ کی جانب سے پابندی عائد کی گئی تھی، ٹریڈ پر پابندیاں، لیکن کچھ ممالک ایسے تھے جن کے اوپر پابندی عائد نہیں کی گئی تھی، نارتھ کوریا، چائنا، بھارت بھی ان میں سے شامل تھا۔ اب ناظرین بھارت نے غلط استعمال کیا اس تجارتی ریلیف کا جو کہ امریکہ کی جانب سے دیا گیا تھا۔ دیٹس دی ریزن۔ اب رجیم چینج کیوں ہو سکتا ہے، یہ پہلی وجہ۔ اس کے بعد دوسری وجہ ناظرین 2 ہفتوں کے اندر جنگ روکنے کا کہا گیا ہے امریکہ کی جانب سے۔ اگر روس نے ایسا نہ کیا تو ان پر مزید تجارتی پابندی عائد کی جائیں گی، سخت تجارتی پابندی عائد کی جائیں گی۔ اب روس کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر کون ہے؟ بھارت۔ تیل کی خریداری میں سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بھارت ہے، سب سے زیادہ تیل خریدنے والا ملک بھارت ہے ان سے۔ اب بھارت جب ان سے تیل نہیں خریدے گا تو امیجن واٹ، مارکیٹ پہ فرق آئے گا، امپیکٹ پڑے گا۔ تو بھارت کے تھرو ان کو دھمکانے کی، ان کو دبانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن بھارت کیا کر رہی ہے؟ بھارت باز نہیں آئی۔ اجیت ڈوبل ماسکو پہنچ چکے ہیں مغرب کو ایک میسج دینے کے لیے، اور مغرب کو ایک واضح پیغام دینے کے لیے کہ بھارت کسی دباؤ میں آ کر اپنی سفارتی پالیسیز کو تبدیل نہیں کرے گا۔ ایک یہ وجہ۔ دوسری اور تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ ڈرون جو مار گرایا تھا یوکرین نے، اس ڈرون کو جب دیکھا گیا، ڈیٹیکٹ کیا گیا پراپر، تو اس کے اندر بھارتی پرزے شامل تھے، اور پھر یہ کہا گیا کہ بھارت روس یوکرین جنگ میں ایندھن کا کام کر رہا ہے۔ اب یہ تمام تر سیریز آف ایونٹس کو اگر ہم دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے۔ ہر جگہ پر امریکہ کی جو پالیسیز تھیں
امریکہ کی جو باتیں تھیں جس سے منع کیا گیا تھا بھارت کو، بھارت نے وہی کیا ہے۔ اب بھارت کے اندر عین ممکن ہے کہ مودی سرکار کو ہٹا دیا جائے، رجیم چینج آ جائے۔ اب رجیم چینج ناظرین کیوں آئے گا؟ یہ تمام تر ایک تو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی، سیریز آف ایونٹس ہو رہے ہیں۔ رجیم چینج بھی اگر امریکہ کے خلاف جو بھی گیا ہے تو یا تو وہاں پر اٹیک کر دیا جاتا ہے، ایران آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد یا تو ٹیرفس امپوز کر دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈز بند کر دی جاتی ہیں۔ چائنا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ریسنٹلی جو کشیدگی ہوئی تھی، تجارتی ایک جنگ ہوئی تھی، دیگر ممالک کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اور تیسرا آپشن ہے رجیم چینج کا۔ تو این ممکن ہے کہ مودی سرکار اپنی کرسی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب ہوگا۔ ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ یہ امریکہ کے ساتھ جو 80% بھارت کی ٹریڈ ہے، سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے امریکہ کا۔ بھارت سب سے زیادہ ٹریڈ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں 80%۔ اور اگر اس کی کاسٹ کی بات کی جائے $64 بلین، $64 بلین ناظرین، یہ کوئی چھوٹا شیئر نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس گیپ کو روس کے تھرو فل کرے گا، روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرے گا، روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے گا، یا پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے کوئی اقدام کرے گا۔ کیونکہ بھارت کے اندر سے تو آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ بھارتی فورن پالیسی مردہ ہو چکی ہے، مردہ اس طریقے سے ہو چکی ہے کہ کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، کوئی ملک آپ کے موقف کی تائید کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ملک آپ کے سٹانس کی حمایت کرنے کو تیار نہیں ہے، خود آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف آوازیں بلند کرنے لگ چکے ہیں۔ ناظرین صرف یہ نہیں بلکہ اہم خبر ایک یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں شہر اقتدار اسلام آباد میں پہلی مرتبہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے بعد GF-17 تھنڈر کو فضاؤں میں دیکھا گیا ہے، اور فضاؤں میں GF-17 تھنڈر کی آوازیں جب گونج رہی تھی، فضاؤں کو چیرتے ہوئے جب عوام کے کانوں تک وہ ان کی سماعتوں تک آوازیں پہنچ رہی تھی، تو وہ جوش اور جذبہ ان کا بڑھا رہی تھی، وہ جوش اور جذبہ دیدنی تھا۔ اور 14 اگست پہ جو ایک گرینڈ ایئر شو کا انعقاد ہوگا چین کے ساتھ، تو یہ اس کی پریکٹس کی جا رہی تھی، عمومی طور پر یہ کہا جا رہا تھا۔ اور پھر پاکستان اور بھارت کے ریسنٹلی جو حالات ہیں بارڈر کی سائڈ پر، جس پر بھارتی میڈیا کا بھی کہتا ہے پاکستان نے سیز فائر کی خلاف ورزی کر دی ہے، وائلیشنز کر دی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ ایک پیغام بھی ہو کہ ہماری فورسز تیار ہیں، ہماری فضائیہ تیار ہے، یہ قوم بھی تیار ہے، تم میلی نظر سے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں نوچنے کے لیے یہ قوم بھی تیار ہے، یہ فضائیہ بھی تیار ہے، یہ شاہین بھی تیار ہے، اور ہماری فوج بھی تیار ہے۔ خیر، پاکستان کے جو ایک اہم شہر ہے شہر اقتدار، اس میں تیاروں کو دیکھا گیا اور عوام بڑی خوش تھی۔ پریکٹس کی جا رہی ہے اور تیاریاں کی جا رہی ہے مارکہ حق میں کامیابی کے بعد، اور مارکہ حق کے بعد ناظرین جو 14 اگست ہیں یوم آزادی، اس کی تیاری کی مناسبت سے بھی جوش و خروش سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور بھارت کے لیے اسپیس انتہائی کم ہو چکی ہے۔ اسپیس کیا کم ہو چکی ہے؟ بھارت کے اندر رجیم چینج کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔